اور آج بھی صوبے میں بلوچستان میں جو ہے نا جمعیت علماء اسلام اور اس کے اتحادی اور ہمارا جو ایک اتحاد ہے. آج مولانا صاحب کے پاس آنے کا مقصد جو اے پی سی وہ بلا رہے ہیں, ڈیٹ ابھی تک وہ شاید اناؤنس کریں گے, اس کے سلسلے میں ہمیں دعوت دی گئی ہے. اور ظاہر ہے یہاں پر کیونکہ اس ملک کی سیاست کا ہم حصہ ہیں, اس ملک کے پارلیمنٹ میں ہم ہیں, اس ملک کی جمہوریت میں ہماری پارٹی کا بھی دوسری پارٹیوں کی طرح ایک اہم رول ہے, اور نہ کہ صرف ہمارا رول ہے, کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں. اور روز اول سے ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ یہاں پہ جمہوری ادارے مضبوط ہوں, یہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, غیر جانبدار الیکشن کمیشن ہو, عدلیہ آزاد ہوں, لوگوں کو ان کی حق کی رائے دہی کا جو ہے مکمل حق دیا جائے. اس سلسلے میں جو اے پی سی بلائی جا رہی ہے تو ظاہر ہر پولیٹیکل پارٹی کے اپنے ادارے ہوتے ہیں. ہم چونکہ حکومت کے اتحادی نہیں ہیں, لیکن حکومت کو ہم نے چند نکات پر ووٹ دیے اور ابھی تک ان کے ساتھ ہماری بات چیت جاری ہے. قطع نظر کہ یہ اے پی سی جن مقاصد کے لیے بلائی جا رہی ہے, ہم حکومت کے سپورٹر ہوں یا نہ ہوں, بحیثیت ایک جمہوری کلچر میں پروان چڑھتے ہوئے, اس کلچر میں ہماری جو سیاسی نشو و نما ہوئی ہے ذہنی طور پر یا اخلاقی طور پر, ہم اس میں شرکت ضرور کریں گے, لیکن اس کی منظوری جو ہے ہمیں اپنی ایگزیکٹو کمیٹی سے لینی پڑے گی. مولوی صاحب کا تہ دل سے مشہور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس جمہوری اسٹرگل کا حصہ سمجھا اور ہمیں دعوت دی, اور انشاءاللہ تعالی ان قریب ہم اپنی اداروں کی میٹنگ بلا کر اور ایک مثبت جواب ان کو دیں گے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میں جناب سردار اختر جان مینگل صاحب کا اور ان کے رفقا کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی, تشریف لائے. اور جیسے کہ کل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی قومی قیادت کے ساتھ اپوزیشن جماعتوں پر مشتمل آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے مشاورت کا آغاز ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ العزیز امید یہی ہے کہ اگلے ہفتے میں اس کا انعقاد ممکن ہو سکے گا. لیکن ظاہر ہے جی کہ ہر پارٹی کی قیادت نے اپنے پارٹی کے ساتھ, اپنے ایگزیکٹو ٹیم کے ساتھ مشاورت بھی کرنی ہے. سردار اختر جان صاحب کو میں نے دعوت دی, اس میں شرکت کی, اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پر انتہائی مثبت رد عمل دیا ہے اور مثبت جواب سے ہمیں نوازا ہے. مزید کچھ چیزیں طے کرنے کے لیے اپنی جماعت کو اعتماد میں لینا, یہ ظاہر ہے جی کہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے جو ہمیں امید دلائی ہے, میں کم از کم ذاتی طور پر مطمئن ہوں اور اس کے لیے ان کا انتہائی شکر گزار بھی ہوں. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ملک کے اندر حقیقی جمہوریت کی بحالی کے لیے اور آئینی طور پر ایک پارلیمنٹ کے وجود میں لانے, ملکی نظام حکومت کو آئین کے سانچے میں ڈالنے, اس کے لیے جو سوچ پیدا ہو رہی ہے ملک کی سیاست میں, وہ آنے والے مستقبل پر انشاءاللہ بڑے دوررس اثرات مرتب کرے گا. اور اس کے لیے ہم پوری قوم کو سمجھتے ہیں کہ ان کو اس میں ایک صف پہ آنا ہوگا. پوری قوم کو ایک صف پہ آئے بغیر ہم اتنے بڑے اہداف حاصل نہ کر سکیں. تو اس کے لیے جو ابتدائی محنت ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ بڑے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے, اور باقی حضرات کے ساتھ بھی انشاءاللہ مشاورت کا عمل جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ. اچھا مولانا صاحب, بہت دیر تو نہیں ہوگی؟ آپ کا بڑے عرصے سے اصرار ہے اپوزیشن کی مشترکہ حکمت عملی پہ. زرداری صاحب اور اپوزیشن کی زیادہ لیڈرشپ جیلوں میں ہے, تو کہیں دیر تو نہیں ہوگی اس حکمت عملی میں؟ اسی وجہ سے شاید جلدی ہو گئی. مینگل صاحب یہ فرمائیے گا کہ
वफाकी हुकूमत की जो तर्जमान है वज़ीर इत्तलात, वो ये दावा करती हैं कि बजट पास हो जाएगा और हमारे जो इत्तेहादी होंगे वो हमारे साथ होंगे। तो एक जानब मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी का कहना यह है कि मौक़िफ़ है कि वो बजट को पास नहीं होने देंगे। आपकी क्या राय है, आप किस तरफ हैं, पार्टी की तरफ हैं या अपोजिशन की तरफ हैं? अभी तक कोई फैसला किया है आपकी जानब से? देखें, इस मुल्क में कई हुकूमतें आईं और गईं, और चाहे मुंतखब हुकूमतें रही हैं या गैर मुंतखब हुकूमतें रही हैं, उसमें भी कई बजट आए और गए, लेकिन ना मुल्क की तकदीर बदली, ना ही कौम की तकदीर बदली, ना ही कोई हमने उन हुकूमतों ने कोई ऐसे सूदमत इक़दामात किए। जब तक कि तमाम सियासी पॉलिटिकल पार्टियां कोई एक कौमी एजेंडा लेकर सामने नहीं आते, उसमें जमहूरियत की मुकम्मल बहाली, उसमें उन लोगों को कैसा रिलीफ दिया जाए जो बजट के तले भी दबे रहते हैं, जो हुक्मरानों के वज़न के तले भी दबे रहते हैं, जो हुक्मरानों की ज़्यादतियों की वजह से दबे रहते हैं, या वो छोटे सूबे जो जिनको एहसास महरूमी में रख कर उनको जो है अपने से इतना दूर रखा गया है।